سے معاشرے کی اصلاح کے لیے جو خوبصورت ہم نے سیریز اور سوشل ایونٹس، معاشرتی برائیاں، ان کو ہائی لائٹ کرنا، ان کی روک تھام، ان کا سدباب کرنے کے لیے جو سلسلہ چلایا، اس کا آج ہمارا ٹاپک ہے وعدہ خلافی، خیانت، مومن کو دھوکہ دینا۔ حضور کے صحابی یاد آیا، ہمارے محترم صاحب ہیں یہاں پہ، انہوں نے ایک بہت اچھا مشورہ، بہت اچھی سجیشن دی ہے کہ جب بھی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس میں گرامی لیا جائے، میں ہوں یا کوئی بھی کسی بھی جگہ کہیں بھی کسی بھی حوالے سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک، نام پاک آئے تو سارے لوگوں پر درود پڑھنا یہ لازم ہو جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ آپ پڑھتے رہا کریں، اور باقاعدہ اس پہ حدیث پاک موجود ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کی پہلی سیڑھی پہ تشریف رکھا، قدم مبارک رجا فرمایا اور کہا آمین، پھر دوسری پہ مبارک دوسرا قدم ٹکایا، قدم رجا فرمایا، پھر کہا آمین، اور پھر تیسری پہ قدم رکھا اور تیسری پہ قدم رکھنے کے بعد فرمایا آمین۔ تو جو موجود صحابہ بیٹھے تھے انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج سے پہلے تو کبھی ایسا یہ منظر آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا، اور ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ کسی مانگنے والے نے کوئی دعا یا بدعا تو نہیں کی اور آپ نے آمین کہہ دیا، تو وہ سرکار دو جہاں کہہ دیجیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کہ جبریل امین آئے تھے اور انہوں نے مجھے 3 باتیں سنائی، 3 بددعائیں دی ہیں، 3 انہوں نے خلاف کسی کے بددعا کیا، ان میں سے تیسری یہ ہے، 2 کو ہمارے ٹاپک سے ریلیٹڈ نہیں، پھر کبھی اتنا ہوگا وقت زیادہ ہو جاتا ہے، نہ چاہتے ہوئے آپ لوگوں کا قیمتی ٹائم میں زیادہ لے جاتا ہوں، 8 سے 10 منٹ اوپر چلا جاتا ہے۔ تیسری بات یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جبریل امین اللہ کا پیغام لائے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ناک پاک آلود ہو، تباہ و برباد ہو، ذلیل و رسوا ہو، بے عزت ہو جائے، زمانے میں رسوا اور بدنام ہو جائے وہ بندہ کہ جس کے سامنے رسول پاک کا ذکر کیا جائے تو آپ کا درود پاک نہ پڑھے۔ تو ہمارے محترم صاحب نے مشورہ دیا کہ آپ سارے لوگوں کو یہ بتا دیں، تو یہ ایک اچھا ہے، مجھے بڑا خوشی ہوئی۔ کوئی بھی مجھ سے کوئی کویسچن کرتا ہے، سوال کرتا ہے، یا کوئی اچھی رائے پیش کرتا ہے، یا اصلاح مطلب جو ہمارے اندر خامیاں کوتاہیاں عیب ہیں وہ بتاتا ہے، تو بڑی خوشی کے ساتھ میں اس کو ایکسپٹ کرتا، قبول کرتا ہوں، اور بڑی خوشی ہوتی ہے۔ تو جب بھی حضور کا ذکر پاک آئے، نام آئے، تو ہمیں صلی اللہ علیہ وسلم مومن کو چاہیے کہ وہ پڑھ دے۔ قرآن مجید میں فرمایا الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، گمراہ اور فاسق اور نافرمان وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ عہد کرنے کے بعد توڑ ڈالتے ہیں، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور اس رشتوں کو توڑ دیتے ہیں جن رشتوں کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا۔ قطع رحمی، رشتہ داروں سے کاٹ آف ہو جانا، اس کے باقاعدہ نیٹ پہ بھی موجود ہے میرا، جو میں آپ کو سنا چکا ہوں، باقاعدہ پورے 35-40 منٹ کا لیکچر ہے، خوبصورت بیان ہے۔ رشتہ داروں سے قطع تعلق کی حرام ہے، رزق میں بے برکتی اور دیگر فسادات اور برائیاں اس سے لازم آ رہی ہیں اگر ہم اپنے رشتہ داروں سے جڑ کر نہ رہیں، مل کر نہ رہیں، کٹ رہیں، ان سے قطع تعلق نہیں کریں۔ تو آج کا ہمارا وعدہ خلافی کا خیانت یا دھوکہ دینا، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا حدث احدکم فلا یکذب، جب تم میں سے کوئی بات کرے تو جھوٹ نہ بولے، واذا وعد فلا یخلف، جب وعدہ کرو تو وعدہ خلافی نہ کرو۔ کسی سے کسی بات کا کوئی بھی وعدہ ہے، لین دین کا معاملہ ہے، کاروباری، سماجی، سیاسی، کوئی بھی ہے، تو فرمایا جب وعدہ کرو تو وعدے کو پورا کرو، وعدہ خلافی نہ کرو۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ فَلَا يَخُنْ، جب تم میں سے کسی کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ امانت میں خیانت نہ کرے، کہ یہ مومن کی شان نہیں ہے کہ وہ امانت میں خیانت کرے یا وعدہ توڑ ڈالے یا جھوٹ بولے، یہ مومن کا کام نہیں کرے، یہ تو منافقانہ علامات میں سے علامت ہے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مجھے 6 کاموں کی گارنٹی دے دو، میں محمد اللہ کا رسول تمہیں جنت کی ضمانت عطا فرماتا ہوں۔ سبحان اللہ، ہاں جی، بڑا آسان ہے۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ والزکاۃ والامانۃ والفرج والبطن واللسان، 6 چیزیں
حضور نے یوں گن کے بتا دی، کوئی لمبے چوڑے وظیفے نہیں، کوئی زیادہ مشقت محنت نہیں، کوئی زیادہ ایفرٹ نہیں۔ فرمایا الصلاۃ، نماز پابندی کے ساتھ پڑھنا، والزکوٰۃ، واجب ہے تو زکوٰۃ دینا، والامانۃ، امانت کسی نے کوئی رکھی ہے تو امانت ادا کر دینا، والفرج، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنا، والبطن، اپنے پیٹ کے اندر لقمہ حرام کرنا چاہیے۔ بڑا ہوتا ہے بڑا ہوتا ہے اور کیوں ہے، جس کا جدھر جیک لگتا ہے نا جگاڑ لگتا ہے، کتا لازمی اسی گامیاں نہیں چھڑ دیا، 10 روپیہ کو بھی نہیں چھڑ دیا، ہاں چھوٹے سے لے کر اوپر سے کتو لے کر تھلے تک، تھلے لے کے نیچے تک سارے، جس کا جہاں مرضی جگاڑ لگتا ہے نا وہ نہیں چھوڑتا، وہ کہتا ہے ایک لگن دو نہ ایک جان دو۔ ہمیں رزق چاہیے، ہمیں پیسہ چاہیے، ہمیں یہ نہیں چاہیے کہ حلال سے آتا ہے یا حرام سے آتا ہے، یہ ہمارے معاشرے میں ہے۔ ہاں جی، سود کا دیکھیں انٹرسٹ، سود کتنا زیادہ بڑھ چکا ہمارے ملک میں، کوئی بندہ بھی سود سے پاک نہیں آتا۔ اور باقاعدہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک موجود ہے کہ آخری زمانہ مجھ سے پناہ مانگو کہ جب ہر بندے کے حلق تک سود کا لقمہ پہنچ کے رہے گا، اور وہ یہی زمانہ ہے۔ سود کو نئے نئے نام دیے جا رہے ہیں، جتنے مرضی نام دے لو بھائی، سود سود ہی ہے، سود سود ہی ہے، وہ حرام ہی ہے، وہ قطعی حرام ہے، وہ اپنی والدہ سے 70 مرتبہ نعوذ باللہ زناکاری سے بھی بدتر گناہ ہے سود۔ تو ہاں سود موجود ہے ہمارے پاس۔ فرمایا والبطن، لقمہ حلال کا جائے، حرام کا لقمہ نہ جائے پیٹ کے اندر، ٹھیک ہے۔ ہمیں اس بارے میں فکر کرنا ہوگی، ہم رزق کماتے ہیں تو ہمارے کمانے کا طریقہ کیسا ہے، کھاتے ہیں تو کھانے کا طریقہ کیسا ہے، کھلاتے ہیں تو کھلانے کا طریقہ کیسا ہے۔ ہمیں اس سے غرض آج کل نہیں ہے کہ رزق حلال ہے یا حرام ہے، ہمیں اس سے غرض ہے کہ بس آنا چاہیے، ہونا چاہیے، کمانا چاہیے، چاہے جس طریقے سے بھی آ جائے۔ ہم نے اس کے 100 نام رکھ دیے، اور آپ کے سامنے معاشرے میں وہ ڈھیروں مثالیں موجود ہیں۔ میں کس پہلو کو پوائنٹ نوٹ کروں، کس بات پہ میں لب گشاد ہو جاؤں۔ ہر بندے کو پتہ ہے کہ سود کہاں کہاں نہیں ہے، ہر جگہ پہ سود ہے۔ والبطن، پیٹ یعنی حرام کو بچانا، واللسان، زبان کو بچانا، جھوٹ سے، فضول سے، لغویات سے، فضولیات سے، غیبت سے، چغلی سے، حسد سے، یہ ساری چیزیں زبان کے ساتھ ہیں۔ تو زبان یہ آپ یوں کہہ لیں کہ یہ الامراض جیسے ہوتا ہے نا میدا، یہ زبان کی ایک ماں ہے۔ اسی زبان سے بندہ جھوٹ بولتا ہے، اسی زبان سے بندہ وعدہ کرتا ہے، اسی زبان سے بندہ غیبت کرتا ہے، اسی زبان سے بندہ بہتان لگاتا ہے، اسی زبان سے بندہ غیبت کرتا ہے، چغلی کھاتا ہے اور دیگر ساری چیزیں۔ تو تمہیں 6 چیزوں کی ضمانت ہو، اللہ کے رسول تمہیں جنت کی ضمانت عطا فرماتا ہے۔ یہ 6 چیزیں: نماز، زکوٰۃ اور شرمگاہ، پیٹ حرام سے بچاؤ، اور زبان لغویات اور فضول چیزوں سے بچاؤ۔ جب تم یہ 6 چیزوں پہ عمل کرو گے تو تم پکے ٹھکے مومن اور جنتی، مومن اور جنتی ہو، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا گیا ہے۔ فرمایا حضور علیہ السلام نے کہ ایک آدمی جو اچھا فرمایا الصلاۃ امانۃ والغسل امانۃ والکیل امانۃ واشیاء والقضاء واشد ذلک الودائع۔ فرمایا نماز بھی امانت ہے، وضو بھی امانت ہے، پورا توڑنا بھی امانت ہے، پورا ناپنا بھی امانت ہے۔ آپ نے اور کئی چیزیں شمار فرمائی، تو ساری چیزیں حضور نے فرمایا یہ وصیتیں ہیں، اگر تم میں سے کوئی اگر ان چیز کو حفاظت نہیں کرتا تو امانت میں خیانت کرتا ہے۔ کہ اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے کہ نماز پڑھو اور ہم سوئے ہوئے ہیں، تو یہ امانت میں خیانت نہیں ہے۔ اللہ نے آنکھیں دی ہیں اور ہم حرام کاری کر رہے ہیں اور بازاروں میں گھوم رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں اور غیر محرم کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ بازار میں چلو نہ صحیح، بستر میں چھپ کے رات گھوم کلے ہاں، موبائل سکرین دے، گھر میں کیمرہ لگا ہوا ہے، ٹی وی لگا ہوا ہے، VCR لگا ہوا ہے، نیٹ چلا ہوا ہے، تو یہ امانت میں خیانت نہیں ہے؟ بڑا اوکھا کام ہے بچنا، بڑا اوکھا کام ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ساری باتیں تلخ ہیں، کڑوی ہیں، لیکن حقیقت ضرور ہے نا، حقیقت ہے نا۔ کون ہے جو معاشرے میں، کون سا نوجوان ایسا ہے جو اس موبائل کی ذات میں نہیں آیا، لپیٹ میں نہیں آیا؟ سوشل میڈیا ہے، انٹرنیٹ ہے، گھروں میں لگے ہوئے ہیں، خود لے کے دیے ہم نے بچوں کو، ہم نے خود لے کے دیے گھر والوں کو، اپنے بھائیوں کو، چھوٹوں کو خود ہم لے کے دیتے ہیں، جاؤ فون لے لو اور چلاؤ، اور نیٹ بھی ہم نے خود لگوایا ہوا ہے، اور نیٹ کی خرابیاں کیا کیا نہیں ہیں۔ کس پہلو پہ میں بات کروں، ہاں جی، کس پہلو پہ بندہ بات کرے؟ نیٹ میں یہ ساری موجود ہیں چیزیں۔ تو فرمایا آنکھوں کی خیانت کیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے
آنکھیں اس لیے دی ہیں کہ جب تم آنکھیں تم کھولو تو یا تمہارے سامنے خدا کا قرآن ہونا چاہیے یا رسول اللہ کا فرمان ہونا چاہیے. کان دیے ہیں اس لیے کہ یا تم رب کا قرآن سنو یا محمد رسول اللہ کا فرمان سنو, اچھی بات سنو, اذان سنو, کلمہ حق سنو, خیر کی بات سنو, نیکی کی دعوت دو. لیکن ہم گانوں سے میوزک سنتے ہیں, گانا سنتے ہیں. اور کل ایک دوست نے مجھے سینڈ کیا, وہ بڑے اپنے آپ کو علامہ کہلواتے ہیں اور بہت بڑے ان کے ملینز کے اندر فالوورز ہیں, لاکھوں کی تعداد میں ان کے سننے والے ہیں. عبادت دین کا گاڑی پکڑی ٹوپی اور وہ کمرے میں بیٹھ کے وہ بیان کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں گانا جائز ہے, بس مرد و عورت کا اختلاط نہیں ہونا چاہیے, مرد اور عورت اکٹھے نہیں ہونا چاہیے, باقی گانا جائز ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ وہ اپنے آپ کو دین کا ٹھیکیدار کہلاتا ہے. اور ہماری نوجوان نسل کو بڑا سنتی ہے, نام نہیں دیتا ہے, بڑا سنتی ہے اس کو. اور اس نے عقائد کے عقیدے کے حوالے سے بھی تباہی پھیر دیتی تے انہیں اعمال وچ بھی ساری تباہی کر دیتی کہ نفلہ ضروری نہیں ہے, سننا ضروری نہیں ہے, یہ ہے وہ ہے. اس نے ایسا ہی بیڑا کر دیا کیا اس کا وکال کرنے پایا ہو چکا ہے کہ گانا جائز ہے, بس مرد اور اکٹھے نہ ہوں, باقی مرد الگ گانا گاتے نہیں, عورتیں الگ گانا گاتی. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کو نہیں ملا کہ جو گانا سنے گا, حرام سنے گا, غلط چیز سنے گا, شیشہ پلائی ہوئی دیوار قیامت کے دن کانوں میں ڈالی جائے گی. شیشہ پلائی ہوئی دیوار یہ دھات ہے, خاص قسم کا مٹیریل ہے, وہ پگھلایا جائے گا, جہنم کی آگ سے وہ کانوں میں ٹھوسا جائے گا جو گانا سنتا ہے. تو ہمیں کان بھی اللہ کی امانت ہے, آنکھ اللہ کی امانت ہے, زبان اللہ کی امانت ہے, ہاتھ اللہ, پاؤں اللہ کی امانت ہے. پاؤں دیے کہ چلو مسجد پہ جاؤ, غریب کی مدد کرو, ان کی ہیلپ کرو, اللہ کی نیک طرف جاؤ, چل کے جاؤ, نیک سائڈ پہ جاؤ. اور ہم کدھر نہیں جاتے. ہمارے گھروں کا بھی یہ حال ہے, ہماری خواتین کا بھی یہ حال ہے, ہم بازاروں کی رونق بنے ہوئے ہیں. جی پھر ٹائم زیادہ ہو جاتا ہے, باتیں سخت ہوتی ہیں, تلخ ہوتی ہیں, حقیقت ہوتی ہیں, کئی بندوں وہ بری بھی لگتی ہیں, ناراض بھی ہوتے ہیں. لیکن کیا کریں مجبوری. اگر ایک عالم نہیں بولے گا, ایک مفتی نہیں بولے گا, ایک دین کا سپاہی نہیں بولے گا, رسول اللہ کے در کا چوکیدار اور نوکر نہیں بولے گا, تو کون بولے گا؟ ان چیزوں پہ روک تھام کیسے ہوگی؟ یا 100 بندے کو ایک دن عمل کرے گا, کوئی ایک دن عمل کرے گا تو میں گناہگار بخشا جاؤں گا. بس یہی درد ہے, یہی المیہ ہے, دل کے اندر یہی چبھن ہے کہ کاش کسی طریقے سے معاشرہ سیدھا ہو جائے. وگرنہ تو قرآن کا ترجمہ, ٹرانسلیشن اور ڈیفینیشن اور تفسیر ہم چلا رہے تھے, 9 پارے ہمارے 10 ہو چکے تھے, کمپلیٹ ہو چکے تھے, لیکن وہ میں نے کلوز کر دیا, بند کر دیا کہ یہ چیزیں ضروری ہیں. کچھ تو ہمیں احساس ہونا ہے ہم کس ٹریک پہ چل رہے ہیں. 2 راستے ہیں, سیدھا جنت کا یا سیدھا جہنم کا. تو 2 راستے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری فرمان عبداللہ بن حمصار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, میں نے بیست یعنی اعلان نبوت سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ خریدا, کچھ رقم میری طرف رہ گئی. میں نے وعدہ کیا کہ اے اللہ کے نبی, بقایا رقم لے کر میں اسی جگہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں. میں جا کر بھول گیا. عبداللہ بن حمصار کہتے ہیں 3 دن اور 3 راتیں گزرنے کے بعد مجھے یاد آیا کہ میں نے تو محمد سے وعدہ کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. اس وقت اعلان نبوت ابھی, یہ نبوت سے پہلے کی بات ہے, یہ نبوت سے پہلے کی بات ہے. اس نظریے سے آپ کہہ رہے ہو کہ ہمارے جیسے تھے, ہماری طرح بشر تھے, ہماری طرح انسان تھے, کھاتے پیتے تھے, ہمارے بڑے بھائیوں کی طرح تھے. نعوذ باللہ. کس طرح لوگوں نے دیکھ لیا, جاہل لوگوں نے کیسے حضور کی شان کو. عبداللہ بن حمصار کہتے ہیں نبوت کے اعلان سے پہلے میں نے وعدہ کیا کہ محمد ادھر کھڑے رہنا, میں جو چیز آپ سے خرید کی اس کی قیمت ابھی لاتا ہوں. خدا کی قسم. وہ کہتے ہیں مجھے 3 دن 3 راتوں تک یاد نہ آیا. میں کسی کام چلا گیا, 3 دن کے بعد میں واپس آیا تو جہاں میں نے محمد کو کھڑا کیا تھا, محمد رسول اللہ وہاں پہ کھڑے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. راوی حدیث کہتے ہیں ہمیں رب کعبہ کی قسم ہے, اگر وہ 3 دن کا کہہ کے گیا تو 3 مہینے بھی اور نہ آتا, اللہ کے رسول کو وہیں کھڑا پاتا, سرکار وہیں کھڑے رہتے رہا. تو 3 دن مسلسل گزارنے کے بعد سرکار اسی جگہ پہ کھڑے رہے اعلان نبوت سے پہلے. تو فرمایا
جب آئے سامنے یا فتن لقد شککت علیہ انا ہاہنا منذ ثلاث انتظرها، اے نوجوان تو نے مجھے مشقت میں ڈال دیا، میں تو 3 دن سے تیرا ویٹ کر رہا ہوں، 3 دن سے قربان نہ جاؤں، صدقے نہ جاؤں میں رسول اللہ کی شان پہ جنہوں نے نبوت سے پہلے امت کو یہ میسج دیا کہ وعدہ اسے کہتے ہیں غلامی رسول میں موت نہیں قبول ہے، ایسی پیسے لے کے نس جانے سانو پتہ ہی نہیں ہوگا جب پیسے جدے دینا کو فون کرتے اسی آنے اسی تے ہے ہی نہیں، اسی فون چکتے ہی نہیں قبل تے، پہلی گل ہے فون چکتے ہی نہیں ہے، تے چکی ہے پھر 100 بہانے، اتنے بہانے بناتے ہیں کہ بندے کا دل کرتا ہے کہ یار چلو 10,000 تمہیں اور بھی بندہ دے دیں، یہ ہماری حالت ہے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا یا فتح نے نوجوان لقد شککت، تو نے مجھے مشقت میں ڈال دیا، 3 دن سے انتظار۔ اچھا پھر آگے دیکھیں، ضبط دیکھیں، کنٹرول دیکھیں، غصہ نہیں فرمایا، کوئی بات نہیں کہی، ایسا نہیں بولا کہ یار جھگڑا بندہ ہے 3 دن ہو گئے تو آیا نہیں، تو نے کہا تھا میں ابھی قیمت لے کے آتا ہوں، 3 دن مسلسل گزر گئے، 3 راتیں میں یہاں پہ کھڑے بیٹھے گزار دیے اور آپ کو نہیں کچھ بھی نہیں کہا، کچھ بھی نہیں کہا، امت کو پیغام دیا، امت کو میسج دیا کہ یہ جو زبان ہے نا، یہ زبان انسان کو جنت میں بھی لے سکتی ہے، لے جا سکتی ہے اور جہنم میں بھی، اس لیے زبان کا استعمال اچھا کریں، وعدہ کریں، وعدہ پورا کریں، جھوٹ نہ بولیں، غیبت نہ کریں، چوری نہ کریں۔ اللہ سے ہاتھ جوڑ کے دعا ہے اللہ میرے معاشرے کی اصلاح فرما دے، اللہ میرے نوجوانوں کا کھویا ہوا وقار بحال فرما دے، اللہ امت مسلمان کو عزت و ترقیوں کی راہوں پہ گامزن فرما دے۔ الصلاۃ والسلام